حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ حضرت حلیمہ کی، تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا. وہ جب آئی ہیں نا نبی پاک کے پاس تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ، میری بہن آئی ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہیں رہ جا. کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا. تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نا چھوڑ دے، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی. کون اشک شوئی کرے گا، کون بات سنے گا، کون دکھ کسی کے. پگلی بی بی پاگل عورت، دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے تو سیاںا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی پاگل، حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی، کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور چھوڑیں یہ تو دیوانی ہے، ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے دو باتیں. کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے ہیں کہ صحرا میں لے گئی، نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں، مجھے روڑے مارتے. فرمایا میں کہہ دوں گا، آپ نہیں کریں گے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے. حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی، صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک، کبھی ہنستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا، جب وہ ہنستی تو حضور بھی ہنستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا. لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھل کے باتیں سنی، کھل کے اپنی مرضی سے. کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں، آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا، جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جا. یار یہ حسن ہے، یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح. میں نہ ابھی انتظار کر رہا ہوں، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا، ہمیں کیا لگے. تو کون پھر اس کا ہاتھ، ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو. وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے. اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک دو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا، بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا، مکے میں لا کے بیچتا، مدینے میں لے جا کے بیچتا، طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا، مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جال مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے قریب نہ جانا. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جال کو پسند آ گئے، سودا ہو گیا، اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے، کل آ کے پیسے لے جانا. کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا. میں اگلے دن پھر گیا پیسے، کہنے لگا نہیں کل آنا.
ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا، جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا، انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے، میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا، تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا، میں نے ذرا دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کوئی پھپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں، جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے کہتے ہیں میں کانپنے لگا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں، تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو المختری، اخنس بن شریک، سب بیٹھے۔ میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ کہتے عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا کہ کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا، طاقت ہے کسی کی نام لے؟ تو کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس لگ گئے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے۔ فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگے، اب میرے آنسو چھلکنے لگے۔ تو ایک شخص نے نا مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، مذاق کیا، کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم۔ تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا۔ نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے، تو کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا۔ فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو۔ 2 جملے، پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو۔ فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم۔ اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے نا، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا، ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے۔ وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے، چھپ چھپا کے روئے۔ فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو۔ کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی۔ فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے۔ کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا، میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج کے کھایا۔ کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں۔ وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی، اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا۔ اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر پہ سخت اور آپس میں
रहम दिल, ये उसूल है मोमिन का। नबी करीम ने फरमाया क्यों नहीं पैसे देने, देगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो रब का नाम लेके डट जाए अल्लाह उसकी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा दिया करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम साथ चले आहिस्ता आहिस्ता, और भाई काउंसलर रुका भी लिख दे तो उसकी मेहरबानी। वैसे तो काउंसलर के दरवाजे पे सवेरे को चला जाए ना गरीब आदमी, अमीर आदमी पे तो खैर पर्चा भी हो तो ऐसा तो सब पूछते हैं, चौधरी साहब दरखास्त आई होता की करना है, तो गरीब आदमी को ले जाते हैं, तो वो फिर जाता है बेचारा काउंसलर साहब के पास, चौधरी साहब के पास, तो फिर अंदर से पैगाम आता है कि चौधरी साहब टूथपेस्ट कर रहे हैं, फिर पैगाम आता है कि ब्रेड गर्म हो रहा है, फिर पता चलता है कि अब अखबार पढ़ रहे हैं। वो गरीब बाहर बैठा है, फिर बाहर आके पूछते हैं गाड़ी करा के लाए हो, वहां कैसे जाना है, वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दाई, बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, ताजा वाले दर दर रोले, ते मंगते आ तख्त बिठावे, वो सजना किसे नु कारा मिल दाई, कोई काबे ओ खाली आवे, डर उसकी बेनियाजी से। और बड़े बड़े हाजी नमाजी, नाराज ना होना मेरी बात, बड़े बड़े हाजी नमाजी हक की बात करनी होती है तो पीछे हट जाते हैं। एक बाबा बुल्ले शाह साहब की बात ना कर दूं दरमियान में, बाबा साहब ने बड़ा शिकवा किया, कहने लगे आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमा दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जाते हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जाते हो, ओ कुछ दसो ते सही बुल्ले शाह एक ही कीती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देने क्यों नहीं, हम आपके साथ, हुजूर साथ चले। तो वो शख्स कहते हैं जब गली में हुजूर जा रहे थे ना, तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि वो तो बड़ा बदमाश है और हुजूर तो बोलते भी धीमा धीमा है, वो तो बड़ा गुंडा है, और मैं 100 बातें करता तो हुजूर एक जवाब देते, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची भीनी की रिफत पे लाखों सलाम। तो महबूबे पाक कैसे बात करेंगे, वो तो बड़ा बेहया है, लेकिन कहते सारे रस्ते हुजूर ने कोई बात ना की, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चक डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। ये किस किस्म का अजाब है, जुमे पड़ गए, टिड्डियां आ गई, ये अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। जब वो अजाब में मुब्तला हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमसे ये अजाब टल जाए, अगर ऐसा हुआ तो हम ईमान ले आएंगे, बनी इसराइल को भी आज़ाद कर देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में जब अजाब टल जाने के बाद फिरौनी फिर अपने वादे से